خاموشی اختیار فرمائیں. اسی مرتبہ انہوں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم مشقت میں پڑ جاتے. لہٰذا کثرت سے سوالات نہ کرو کہ بنی اسرائیل کثرت سے سوال کر کے ہلاک ہو گئی. تو پیارے بھائیوں، ہر بات پہ جو ہے سوالات کرنا، کثرت سے سوال، یہ کیسا، وہ کیسا، یہ کیسا، وہ کیسا، اس میں آدمی پھنس جاتا ہے. جتنے سوال کرتا ہے اتنے مسائل میں وہ پھنس جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا تم کو کہا جائے اتنا کر لیا کرو. تو پھر فرمایا گیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، ایک ہی مرتبہ. اور ہمارے آقا و مولا رسول پاک علیہ السلام نے ایک ہی حج فرمایا، ایک حج اور 4 عمرے فرمائے. ایک حج 4 عمرے. پیارے بھائیوں، ہمارے آقا علیہ السلام نے جب حج ادا کیا تو وہ حجۃ الوداع، آخری حج، اور اس کے بعد پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا. تو اس میں کتنے صحابہ تھے؟ ایک روایت کے مطابق 1,14,000، ایک روایت کے مطابق 1,24,000. ایک 14 یا ایک 24، 1,14,000 یا 1,24,000 صحابہ کرام علیہ رضوان حضور علیہ السلام کے ساتھ حج کے موقع پر موجود تھے. اور آقا علیہ السلام نے اتنے 1,00,000 سے زائد صحابہ کے ساتھ حج ادا فرمایا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حج کیا گویا گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو گیا کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. یعنی اس کے اوپر اب کوئی گناہ باقی نہ رہا، سارے گناہوں سے وہ مکمل پاک و صاف ہو گیا. وہ حج کرنے والا یہ مکمل گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے. لیکن نمازیں اور رمضان کے روزے یہ حج کرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتے. رمضان کے روزے اور نمازیں بندہ اگر حج بھی کر لے تب بھی یہ ادا کرنا ضروری ہے. روزے رمضان کے، 5 وقتہ نماز. اگر آدمی 20 سال نمازیں چھوڑ دے، 40 سال نمازیں چھوڑ دے، 50 سال نمازیں چھوڑ دے اور حج کر لے اور یہ سمجھے کہ اب تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، تو ایسا نہیں. رمضان کے روزے چھوڑ دیا، نمازیں چھوڑ دیا، حج کر لیا اور سمجھیے کہ میں تو حج کر لیا، گناہوں سے پاک ہو گیا اور جنت میں چلا جاؤں گا. ہاں یقیناً سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، دوسرے جتنے گناہ سب معاف ہو جائیں گے، لیکن نماز معاف نہیں ہوگی، رمضان کے روزے معاف نہیں ہوں گے. ان کو قضا ادا کرنا ہی ہوگا، یہ کسی صورت میں معاف نہیں ہوتے، یہ اللہ کا قانون ہے. تو چاہے حج کر لیں، چاہے عمرے کر لیں، چاہے کتنی عبادت کر لیں، نماز یہ کبھی بھی معاف نہیں ہوتی. روزانہ 5 وقت نماز جو اللہ نے فرض فرمائی وہ فرض ہی رہے گی. دوسرا فرض ادا کرنے سے یہ فرض یہ ثابت نہیں ہو جائے گا، یہ جو ہے ختم نہیں ہو جائے گا. حج کر لینے سے روزے معاف نہیں ہوں گے، حج کرنے سے نمازیں معاف نہیں ہوں گی. نمازیں اپنی جگہ، روزے اپنی جگہ، زکوٰۃ اپنی جگہ، حج اپنی جگہ. حج کرنے کے بعد بھی نماز، روزے اور زکوٰۃ. انسان مالدار ہے، مسلمان صاحب نصاب مالدار ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا لیکن حج کر لیا، اب یہ سمجھ رہا کہ اتنے سالوں سے تو زکوٰۃ نہیں دیا، وہ بھی معاف ہو گیا؟ بالکل معاف نہیں ہوا. نمازیں بھی معاف نہیں دی، رمضان کے روزے بھی معاف نہیں ہوئے، زکوٰۃ بھی معاف نہیں ہوئی. یہ 3 فرائض حج کرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتے. تو اندازہ لگائیے کہ ایک مسلمان جو آسانی سے نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے، آسانی سے رمضان کے روزوں کو قضا کر دیتا ہے، روزے چھوڑ دیتا ہے، اس کو خوف ہی نہیں ہے اور وہ بلا وجہ نمازوں کو قضا کر رہا ہے. تو میرے بھائی، حج کرنے کے بعد بھی اس کی نمازیں معاف نہیں ہو رہی ہیں، روزے معاف نہیں ہو رہے ہیں، تو قیامت کے روز اس کا اللہ حساب لے گا اور جو اس حساب میں ناکام ہوگا اس کے لیے جہنم کا دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. رمضان کے روزے اور 5 وقتہ نماز کی کسی صورت میں اللہ معاف نہیں فرماتا، اس کو ادا کرنا ہی ادا کرنا ہے، کسی معاف ہونے کی صورت اس کے اندر نہیں ہے. محترم بھائیوں، حج کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ یہ اشہر حج ہے، حج کے مہینے چل رہے ہیں. حج کے مہینوں میں حج کی بات کریں تو بہت بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج فرض فرمایا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں اگر انتقال ہو گیا، حج کو گیا یا حج سے واپس آ رہا تھا، انتقال ہو گیا، لوگ انتقال کر جاتے ہیں حج کے سفر میں،
مینا میں کنکریاں مارتے وقت، مزدلفہ میں، عرفات میں انتقال ہو جاتا ہے لوگوں کا، یا حادثہ ہو جاتا ہے ٹرین کا یا بس کا. پہلے تو جو ہے پانی کے جہاز جاتے تھے بمبئی سے، پانی کے جہاز کبھی وہ جو ہے ڈوب بھی جاتے تھے. ابھی فلائٹیں جاتی ہیں، کبھی کوئی فلائٹ ہو سکتا ہے گر بھی جائے، فلائٹ جو ہے حادثہ ہو جائے. پیارے بھائیوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو حج پر جائے اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قیامت تک حج کا ثواب عطا فرماتا رہے گا. یہ بڑا ثواب ہے حج اور عمرے کے لیے نکلنے والے کے لیے. اور فرمایا کہ حج کرنے والا، اس کا حج اگر قبول ہو جائے، حج کس کا قبول ہوگا؟ فرمایا کہ اس کا حج قبول ہوتا ہے جو اپنے آپ کو عرفات کے میدان میں اس حال میں پائے کہ نہ کسی کو ایذا پہنچائے، نہ کسی کو تکلیف دے، اور عرفات کے میدان میں حاضر ہو جائے حالت احرام میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کا حج قبول کر لے گا. اور جس کا حج قبول ہو جاتا ہے تو قیامت کی روز اللہ اس کو ایک منصب دے گا، اس کی بھی مغفرت ہوگی اور اللہ اس کو منصب دے گا کہ اے میرے بندے، جو تو نے دنیا میں حج کیا اس کا بدلہ یہ ہے کہ میں تیری مغفرت کر دوں گا، اور جتنے لوگوں کی 400 لوگوں کی تجھے شفاعت کی اجازت دیتا ہوں کہ تو 400 مسلمانوں کی شفاعت کر، تیری 400 لوگوں کی شفاعت کو میں قبول کروا کر ان کو بھی جہنم سے نکال کر داخل جنت کر دوں گا. تو حاجی کے لیے یہ اعزاز ہے، اس کو یہ قیامت میں اللہ منصب عطا فرمائے گا کہ وہ 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا. پیارے بھائیوں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی ماں یا اپنے باپ کے چہرے کو رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ اس کو حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک طرف حج کرنے کے لیے انسان جائے تو لاکھوں روپے کا خرچہ ہے، لاکھوں روپے کا خرچہ، پھر اتنی وہاں پر آزمائشیں آتی ہیں اور ٹائم پہ کوئی چیز نہیں ہوتی جیسے آپ گھر میں سکون سے، ویسا نہیں ہوتا ہے. وہاں پر حج پر بڑی مشقتیں جو ہے جھیلنا پڑتا ہے. تو اتنی محنت کرنے کے بعد حج ملتا ہے انسان کو، مسلمان کو. لیکن اللہ نے ماں باپ، جن کے ماں باپ حیات ہے، جن کے ماں باپ زندہ ہے، ان کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ وہ اپنی ماں یا اپنے باپ کے چہرے کو ایک مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو حج مبرور کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. تو ایک مرتبہ دیکھیں ایک حج، 2 مرتبہ دیکھیں 2 حج کا ثواب، 10 مرتبہ دیکھیں 10 حج کا ثواب، 100 مرتبہ دیکھیں ماں باپ کے چہرے کو 100 حج کا ثواب. تو یہ ماں باپ کتنی ہمارے لیے رحمت ہے. جن کے ہیں وہ اپنے والدین کا خوب احترام کریں، ان کی عزت کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کا ادب کریں، ان کی خدمت کریں، ان کے چہرے کو دیکھتے رہیں، حج کا ثواب کماتے رہیں. لیکن جن کے والدین گزر گئے ان کا یہ موقع ختم ہو گیا، ان کا وقت ختم ہو گیا، ان کے والدین کے چہرے کو وہ دیکھ نہیں سکتے. اب یہ کر سکتے کہ ان کی قبر پر جا کر یاسین پڑھ سکتے ہیں کہ جن کے والد یا والدہ گزر گئے. حدیث پاک میں فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اپنے مرحوم والدین کی قبر پر جائے اور یاسین پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی مغفرت کر دے گا، پڑھنے والے کو نیکوکار، والدین کا فرما بردار یہ لکھ دے گا اور اس کی بھی مغفرت فرما دے گا، اس کی بھی بخشش کر دی جائے گی. تو جمعہ کا جب دن آئے، کل جمعہ کا دن ہے، جب جمعہ کا دن آئے تو بہترین وقت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد والدین کی قبر پر حاضری دیں. فجر میں نہیں جا سکا تو نماز جمعہ کے بعد والد یا والدہ کی قبر پر حاضری دیں، یاسین شریف کی تلاوت کرے، ہو سکے تو پھول وغیرہ بھی قبر پر ڈالیں اور ان کے نام سے کچھ صدقہ خیرات بھی کریں. تو پیارے بھائیوں، حج کے بارے میں عرض کر رہا تھا میں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض فرمایا، ابراہیم علیہ السلام انہوں نے کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر حکم خداوندی سے فرمائی. جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا وقت آیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی لے لیا جو ان کے شہزادے ہیں، وہ بھی نبی ہیں، اور انہی کی نسل سے
ہمارے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ بار ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لفظ جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کو لے کر کعبہ کی تعمیر کی. تو جو دیوار تھی وہ دیوار جب اٹھاتے تھے چاروں طرف سے تو اب یہاں پر تو سیڑھیاں ہوتی ہیں, سیڑھی آگے لگا کے جو ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک لگاتا ہے, لیکن وہاں پر ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر ٹھہر کر دیوار اٹھا رہے تھے تو دیوار جیسے اونچی ہوتی جاتی وہ پتھر بھی اونچا ہو جاتا. جیسے ایک اینٹ رکھتے دیوار اونچی تھی, پتھر جس پہ ٹھہر کر اب تعمیر کر رہے ہیں وہ پتھر بھی اونچا ہوتا, پھر وہ اور اونچا ہوتا اور اونچا ہوتا, یہاں تک کہ آپ نے مکمل کعبۃ اللہ کی تعمیر کر دی. جب تعمیر مکمل ہو گئی وہ پتھر بھی جب کام ختم ہو گیا وہ پتھر حکم خداوندی سے پھر نیچے آ گیا, پھر آپ زمین پہ نیچے تشریف لے آئے. آج بھی وہ پتھر خانے کعبہ کے پاس موجود ہے اور اس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم. وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنا یہ واجب ہوتا ہے جب بندہ طواف کرتا ہے کعبۃ اللہ شریف کا. کعبے کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد زمزم پیتے ہیں, پھر صفا مروا کی صحیح کرتے ہیں, پھر سر کے بعد نکالتے ہیں تو عمرہ ختم ہو جاتا ہے. عمرہ اتنا ہی ہوتا ہے. تو میرے پیارے بھائیوں, ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر اپنے شہزادے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر مکمل کر دی تو پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام کہ اب آپ لوگوں کو حج کی دعوت دیجیے, لوگوں کو دعوت دیجیے حج کی, حج پہ بلائیے لوگوں کو. تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہاں جنگل بیابان ویران ریگستان میں اے مولا میں کس کو دعوت دوں, کون سننے والا ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام آپ لوگوں کو صدا دیجیے, آواز دیجیے, لوگوں کو دعوت دیجیے, صدا آپ لگائیے, لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پر تشریف لائے اور بلند آواز سے آپ نے فرمایا اے لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے, آؤ اللہ کے گھر کی طرف حج کے لیے, طواف کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حج ادا کرو. تو یہ صدائے ابراہیمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جہاں پہ ہماری روحیں ہوتی ہیں عالم ارواح میں اللہ نے یہ بات کو پہنچا دیا اور جتنی روحیں وہاں پر موجود تھی وہ ساری روحوں میں سے ہماری بھی روح موجود تھی. تو جس کی روح نے وہاں پر لبیک کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس روح کو جب وہ دنیا میں آئے گی حج کی سعادت عطا فرمائے گا, وہ حج کر سکے گی اور جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ اللہ اس کو حج عطا فرمائے گا. اور جو روح غافل تھی صدائے ابراہیمی پر لبیک نہیں کہی اس کو حج نصیب نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کی روح عالم ارواح میں غافل تھی. تو یہاں پہ بھی غفلت کا شکار ہے, اگرچہ کہ مالدار بن گیا, پیسے والا بن گیا, لیکن حج کی توفیق نہیں ہے, گھبراتا ہے, حج پہ جانے سے ڈرتا ہے کہ کہیں میں جا کے مینا میں مر نہ جاؤں, کہیں بھگدڑ مچے گی, میرا انتقال نہ ہو جائے بھیڑ میں جو ہے دب کر مر نہ جاؤں, میں کروں گا. تو یہ ہوتے یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت کر جاتا ہے. پیارے بھائیوں, جو صدائے ابراہیمی پر جو روح لبیک کہی وہ روح دنیا میں بھی حج کر سکے گی, اور جس روح نے لبیک نہیں کہا وہ حج نہیں کر سکے گی, اور جس روح نے جتنے زیادہ مرتبہ لبیک کہا اتنے زیادہ مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کو حج کی سعادت عطا فرمائے گا. اب دیکھیے حج تو حج الگ الگ قسم کا حج ہوتا ہے, حج ایک ہی نہیں ہے, حج کے 3 قسمیں ہیں. ایک حج قران, ایک ہوتا ہے حج تمتع, ایک ہوتا ہے حج افراد. ہمارے پاس عام لفظ میں حج اکبر کہتے ہیں. تو پیارے بھائیوں حج اکبر کوئی چیز نہیں, حج اکبر حج کو ہی کہتے ہیں, حج اصغر عمرے کو کہتے ہیں. بولیے عمرے کو کیا کہتے ہیں؟ حج اصغر چھوٹا حج. عمرہ کیا ہے؟ حج اصغر چھوٹا حج. حج اکبر کیا ہے؟ جو عام حج ہوتا ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں, بڑا حج. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی جمعہ کے دن آئے تو حج اکبر کہتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ جمعہ کے دن اگر حج آ جاتا ہے تو اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے, ثواب 70 گنا زیادہ اس کو ملتا ہے. تو حج اکبر اور حج اصغر یہی ہے کہ حج اصغر عمرہ,
حج اکبر، یہ عام حج کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ تو حج 3 قسم کا ہے۔ بولیے کتنے قسم کا ہے حج؟ حج 3 قسم کا ہے۔ ایک حج قران، ایک حج تمتع، ایک حج افراد۔ یہ 3 قسم کے حج ہیں۔ اور حج تمتع، حج قران، یہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش اور دیگر علاقوں سے جو مسلمان حج پر جاتے ہیں، یہ سب حج تمتع، حج قران کرتے ہیں۔ اور حج افراد یہ مکے والے کرنا ہوتا ہے۔ حج افراد مکہ شریف اور جدہ اور اہل میقات کے اندر اور مکے کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ حج افراد کرتے ہیں، حج افراد کرتے ہیں۔ تو حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہوتی ہے، حج افراد میں قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ اور حج تمتع، حج قران میں قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو حج قران یہ سب سے افضل حج ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب یہاں سے احرام باندھ کے جاتا ہے، جیسے حج سے 20 دن پہلے چلا گیا تو جا کر احرام اتارے گا نہیں، عمرہ کرے گا لیکن احرام نہیں اتارے گا کب تک؟ جب تک کہ حج نہ ہو جائے، تو اس وقت تک احرام کی حالت میں رہنا ہے۔ تو جتنا احرام کی حالت میں رہے گا اتنا اس کو ثواب ملے گا۔ تو یہ سب سے بڑا حج ہے، ثواب سب سے زیادہ، سب سے افضل حج ہے۔ اس کے بعد حج تمتع۔ حج تمتع کیا ہے کہ باہر سے آنے والے حاجی، جیسے انڈیا سے اور پورے ورلڈ سے جو لوگ حج پر آ رہے ہیں تو وہ آفاقی حاجی ہے، تو ان پر اب یہ تمتع وہ کر سکتے ہیں۔ حج تمتع کیا ہے کہ جیسے حرم شریف گئے، عمرہ کیا، سر کے بال نکالے اور اس کے بعد پھر احرام سے نکل گیا باہر، احرام سے باہر نکل گیا، تو اب 8 ذی الحجہ کو جب احرام باندھے گا تو اب اس کا حج تمتع ہوگا۔ تمتع کے معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ تو یہ حج تمتع ہے اور اس پہ قربانی واجب ہے۔ ایک ہے حج افراد، یہ جدے والے، مکے والے اور میقات کے اندر والے حج افراد کرتے ہیں۔ تو ان کے لیے کیا ہے، 8 تاریخ کو ڈائریکٹ حج کا احرام باندھ دیتے ہیں، پہلے عمرہ نہیں ہوتا اس کے اندر۔ جیسے حج تمتع میں، حج قران میں پہلے عمرہ ہے، پھر 8 ذی الحجہ کو احرام باندھنا ہے۔ لیکن حج افراد کے اندر جو مکے والے، جدہ والے جو حج کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے اور سیدھے مکہ مکرمہ اپنے گھر سے احرام باندھ کر مکہ مکرمہ پہنچ جائیں گے۔ تو یہ ان کا حج ہے۔ اور ان کے لیے طواف ودا بھی واجب نہیں ہے۔ جیسے حج قران، حج تمتع والوں پر طواف ودا واجب ہے، یعنی مکہ مکرمہ چھوڑنے سے پہلے آپ کو طواف ودا کرنا ہے۔ بغیر طواف ودا کر کے چلے گئے تو دم واجب ہوتا ہے۔ دم یعنی ایک بکرا حرم کے اندر ذبح کر کے غربا اور یتیموں کو، مساکین کو وہ اس کا گوشت کھلا دیا جائے، خود نہیں کھا سکتا، تو یہ دم واجب ہوتا ہے۔ دم یعنی بکرا ذبح کرنا حرم کے اندر۔ تو طواف ودا آفاقی حاجیوں پر واجب ہوتا ہے، یعنی جو ہندوستان اور پوری دنیا سے الگ الگ لوگوں علاقوں سے جو لوگ حج پر آئے، اگر طواف ودا نہیں کیا دم واجب ہے۔ لیکن اگر مکے والے ہیں، جدے والے ہیں تو ان پر طواف ودا واجب نہیں ہے، کیونکہ وہ مکے کے رہنے والے ہیں، جدہ میقات کے اندر ہے، تو جدے والے ان پر بھی طواف ودا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح جو لوگ عمرہ کو جاتے ہیں تو وہ بھی جا کے پریشان ہوتے ہیں کہ حج ودا نہیں، طواف ودا نہیں کیے، طواف ودا نہیں کیے، تو عمرے والوں پہ بھی طواف ودا واجب نہیں ہے۔ طواف ودا کن پر واجب ہے؟ آفاقی حاجی۔ آفاقی یعنی باہر سے آنے والے حاجی۔ کون کون سے حاجی؟ حج تمتع کرنے والے، حج قران کرنے والے، یہ 2 قسم کے حاجیوں پر طواف ودا واجب۔ اگر طواف ودا کرے بغیر اگر باہر چلے گئے، اپنے وطن چلے گئے تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے یہ حج کی قسمیں رکھی ہے۔ اس کا ثواب، کسی کا ثواب بہت زیادہ ہے، کسی کا ثواب اس سے تھوڑا کم ہے اور کسی کا ثواب اس سے تھوڑا کم ہے، لیکن حج ہے، اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مکہ مکرمہ سے، آقا حضرت نے اس کو نقل فرمایا ہے کہ جو مکہ مکرمہ سے مینا، مزدلفہ، عرفات، اس کے لیے پیدل جاتا ہے، پیدل سواری پر نہیں، پیدل جاتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں، 7 کروڑ نیکیاں اس کو ہر قدم پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔
اندازہ لگائیے کتنا ثواب ہے. قدم قدم پر 7 کروڑ نیکیاں، 7 کروڑ نیکیاں، 1-2 کروڑ نے 7 کروڑ نیکیاں کے قدم پر. تو جتنے قدم چل کے جا رہا ہے کروڑوں نیکیاں کما رہا ہے حاجی. کتنا بڑا عظیم الشان ثواب ہے. تو آپ اندازہ لگائیے کتنا عظیم الشان ثواب حج پہ جانے والوں کے لیے. تو اب فرمایا گیا کہ حج کا طریقہ کیا ہے، حج کے دن کتنے ہیں. تو حج کے دن صرف 5 دن کا حج ہے. 8, 9, 10, 11, 12 ذی الحجہ کی 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے. 8, 9, 10, 11, 12 5 دن میں حج ختم ہو گیا. اتنا ہی 5 دن. اور 5 دنوں میں صرف 2.5 دن آپ کو احرام کی حالت میں رہنا ہے. حالت احرام جو ہوتا ہے اس میں 2.5 دن نارمل کپڑے میں شرٹ پینٹ پہنتے ہیں، آپ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، جو کپڑے آپ پہنتے ہیں نارمل وہ کپڑوں میں آپ کو 2.5 دن رہنا ہے. 2.5 دن احرام کے. اب 2.5 دن کون سے؟ 8, 9 اور 10 کا آدھا دن. جب آپ ربی چمار کر لیے، قربانی کر لیے، حلق کرا دیے، آپ کا احرام ختم ہو گیا. اب احرام سے باہر آ گئے. لیکن ابھی بیویاں حلال نہیں ہوں گی جب تک کہ طواف الزیارہ نہ ہو جائے. طواف الزیارہ یہ حج کا اہم رکن ہے. طواف الزیارہ حج کا اہم رکن ہے. جب تک طواف الزیارہ نہ ہو بیویاں حلال نہیں ہوتی ہیں. میاں بیوی حج پہ گئے، چلو احرام تو اتر گیا تو غربت کر لیں گے، دم واجب ہو جاتا ہے. نہیں، جب تک کہ طواف الزیارہ نہ ہو جائے تو ان کے لیے بیویاں اس وقت تک حلال نہیں ہوتی. شرعی مسئلہ ہے. محترم بھائیوں، 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے. جیسے باہر سے حاجی آئے، انڈیا سے، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، کہیں سے بھی، پورے ملک سے، پاکستان سے ہٹ کر امریکہ سے کہیں سے بھی حاجی آتے ہیں تو پہلے حج تمتع کرنے کے لیے پہلے ایک عمرہ کر لیتے ہیں. اس کے بعد 8 ذی الحجہ کو احرام باندھتے ہیں حج تمتع کا. یا اگر قارن ہے تو ان کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلے سے وہ احرام کی حالت میں ہے. اور حج افراد کرنے والے، مکے والے یا جدہ والے 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ آ جاتے ہیں اور 8 تاریخ کو فجر کی نماز مکہ مکرمہ میں ادا کرتے ہیں. اس کا طریقہ مختصر عرض کر رہا ہوں. 8 ذی الحجہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوم ترویہ. یوم ترویہ یعنی آرام کا دن. تراویح سے ترویہ ہے. تراویح یعنی آرام سے نماز پڑھی جاتی ہے. ہر 4 رکعت تو رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، پھر نماز پڑھتے ہیں. تراویح کہتے ہیں اس کو. یوم ترویہ یہی ہے، آرام کا دن. یہ حج کرنے سے پہلے دن ریسٹ کر لینا، آرام کر لینا. سرکار نے یہی کیا. سرکار علیہ السلام نے مینا میں آرام کیا. اس کو کہتے ہیں یوم ترویہ. آپ بھی بولیے یوم ترویہ. یہ یوم ترویہ ہے. تو یوم ترویہ کا روزہ غیر حاجی، جیسے ہمیں حج پہ نہیں جا رہے یہاں پر ہے، اگر ہم نے یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کا روزہ رکھا تو ایوب علیہ السلام نے جو صبر کیا اس صبر کے برابر اللہ تعالیٰ اس امتی کو حضور کے ثواب عطا فرمائے گا جو 8 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے. آپ بھی نیت کر لیجیے انشاءاللہ 8 ذی الحجہ کو ہم بھی یوم ترویہ کا روزہ رکھیں گے انشاءاللہ. تو یوم ترویہ جو ہے 8 ذی الحجہ، تو پہلا دن جو شروع ہو رہا ہے 8 ذی الحجہ سے شروع ہو رہا ہے. 8 ذی الحجہ کی فجر ہم نے مکہ مکرمہ میں ادا کی اور اس کے بعد ایک ہی دھن ہے کہاں؟ مینا جانا ہے. مینا 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 پورے حاجیوں پہ کیفیت آ رہی ہے کہ مینا چلو مینا چلو. اب وہاں فجر کی نماز مکہ مکرمہ میں ادا کر کے ڈائریکٹ مینا جاتے ہیں. مینا ظہر جا کر مینا میں پڑھتے ہیں 8 تاریخ کے دن. اب جیسے اپنے احرام باندھ لیا، حج کا احرام نیت کر لیں گے. سب سے پہلے احرام کیا ہے؟ یہ کیفیت کا نام ہے. احرام یہ فرض ہے حج کے اندر. اس کیفیت کا نام ہے کہ آدمی پر کئی حلال چیزیں احرام باندھنے کے بعد حرام ہو جاتی ہیں. مثلا خوشبو کا استعمال کرنا، عطر استعمال کرنا، عطر یہ لگا دیا جائز ہے. احرام باندھتے ہی عطر لگانا جائز نہیں ہے. عطر لگائیں گے دم واجب ہو جائے گا. دم یعنی ایک بکرا، اس کے کفارے میں یہ جرم ہو گیا. عطر لگائے جرم ہو گیا. اب یہ جرم کا کفارہ یہ ہے کہ حرم کے اندر ایک بکرا ذبح کرنا، اس کا گوشت غریبوں کو کھلا دینا. اس کو کہتے ہیں دم. ایک ہوتا ہے بدنا. بدنا یعنی ایک اونٹ یا ایک بیل اللہ کی راہ میں قربان کرنا مکہ مکرمہ کے اندر، حدود مکہ کے اندر، حرم کے اندر، اور پھر اس کا گوشت تقسیم کر دینا. یہ بدنا کس پر واجب ہے؟ جو حج تمتع، حج قران کرتے ہیں. بڑا حج قران، ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے
تو وہ بکرا نہیں دیں گے دم میں، ان کو اونٹ یا پھر بیل ان کو جو ہے اس کے صدقے میں دینا پڑے گا، کفارے میں دینا پڑے گا. اور حج تمتع کرنے والے سے جرم ہو گیا تو وہ ایک بکرا دم میں دے گا، صدقہ کرے گا، اس کا گوشت تقسیم کرے گا. تو احرام ایک کیفیت کا نام ہے. احرام ماننے کے بعد بیوی کے قریب نہیں ہو سکتے، شہوت کے ساتھ نعوذ باللہ ایسا کوئی حرکت کی، میاں بیوی گئے اور کوئی ایسا کام کیا احرام کے بعد تو ان پہ دم بازی ہو جائے گا. اسی طرح خوشبودار چیز کھا لی، مثلا الائچی کھا لی، لونگ کھا لیا، خوشبودار چیز کھا لی، دم بازی ہو گیا. اور شیمپو ہے خوشبودار چیز، شیمپو خوشبو آتی ہے، صابن ہے، صابن سے بھی روکا گیا، خوشبودار شیمپو سے بھی روکا گیا کہ جسم سے میل کچیل کو صاف کرنا یہ منع ہے. میل کچیل دھونا، صابن سے ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھوں میں میل لگ گیا، کب چہرہ دھو رہے صابن سے، یہ سب منع ہے. ہاں البتہ غسل کر سکتے ہیں لیکن بالوں کو ٹوٹنے سے بچانا ہے. سر کے بال، داڑھی کے بال ٹوٹے نہیں، ٹوٹے کے بعد 3 بال ٹوٹ جائیں گے تو ایک صدقہ دینا پڑے گا. اور احرام کی حالت میں پیارے بھائیوں خلال کرنا بھی منع ہے. داڑھی کا اس طرح خلال کرتے ہیں وضو میں، تو یہ حالت احرام میں خلال کرنا بھی منع ہوتا ہے. اور احرام کی جو 2 چادریں بتائی گئی، 2 سفید چادریں بہتر ہیں. ایک چادر نیچے باندھ لے بندہ، ایک چادر اپنے کندھوں پہ سے ڈال لے. تو یہ 2 چادریں مرد کے لیے. عورتوں کے لیے ان کا احرام کیا ہے؟ نارمل کپڑے ہیں، جیسے روزانہ شرٹ شلوار وغیرہ پہنتے ہیں، شرٹ شلوار پہنتے ہیں خواتین، ان کا احرام وہی ہے کہ وہ وہی کپڑے پہنیں گی. اور چہرہ چھپانا ان پر جائز نہیں ہے. چہرے پہ کپڑا آ گیا احرام مانے اور پھر جو ہے نقاب ڈال لیا، تو نقاب چہرے پہ لگا، کپڑا لگ رہا چہرے پر، تو جتنا لگے گا اتنا ان کو صدقہ دینا پڑے گا. لہذا چہرہ ڈھانکنا یہ منع ہے حالت احرام میں خواتین کے لیے. تو پھر کیسا غیر محرم بھی سامنے آ جائیں گے، بے پردگیاں ہو جاتی ہیں. تو فرمایا گیا کہ ایک اٹا وغیرہ سامنے چہرے کے پاس رکھ لیں، غیر محرم سے پردہ کریں گے. لیکن بار بار اٹا رکھیں گے، ہٹانا کرنا مشکل ہوگا. تو فرمایا گیا کہ ایک ایسی ٹوپی پہن لیں جو بچے پہنتے ہیں گرمیوں میں دھوپ سے بچنے کے لیے. ایسا سب ٹوپی باہر نکلی ہو ہیٹ جو پہن لیتے ہیں، اس کے اوپر نقاب ڈال لیں تاکہ تھوڑا باہر نقاب، ٹوپی اس کی باہر ہوتی ہے، نقاب اس کے باہر سے آئے گا تو اتنا بیچ میں گیپ رہے گا، تو پھر وہ کپڑا چہرے پہ نہیں لگے گا اور پردہ بھی ہو جائے گا. تو خواتین کا پردہ اتنا ہے، ان کا احرام اتنا ہی ہے، وہ سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں. مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے. اگر سلا ہوا کپڑا پہن لیے، 12 گھنٹے سے زیادہ سلا ہوا کپڑا پہن لیے تو دم بازی ہو جاتا ہے. تو محترم پیارے بھائیوں، اس طرح بہت ساری پابندیاں احرام کی ہوتی ہیں. تو یہ احرام کب شروع ہوتا ہے کہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھا جاتا ہے. 8 ذی الحجہ آ گئی، آپ 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور یہ نیت کریں گے کہ یا اللہ حج کی نیت کرتا ہوں، اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں. اپنی مادری زبان میں بھی نیت کر سکتے ہیں. نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے. نیت دل کے ارادے کا نام ہے کہ بندہ دل میں جو نیت کر لے وہ کافی ہے. زبان سے بولنا یہ اور افضل ہے. تو 8 ذی الحجہ کو بندہ حج کا احرام باندھتا ہے، نیت کرتا ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، احرام کی نفل حج کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ میرے لیے آسان فرما، اس کو قبول فرما. اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لے. نفل نماز پڑھنے کے بعد، اچھا نفل پڑھتے وقت ٹوپی بھی پہن سکتا ہے کیونکہ ابھی اس کی نیت نہیں ہوئی. نیت ہونے کے بعد ٹوپی پہننا منع ہے. احرام کی نیت کرنے کے بعد ٹوپی یا امامہ باندھنا حرام، اور یہ جو عطر وغیرہ ہے یہ لگانا حرام. تو پہلے لگا سکتے ہیں احرام کی نفل پڑھنے سے پہلے، چاہے تو اپنے احرام پر عطر بھی لگا سکتے ہیں. اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، ٹوپی یا امامہ ہٹا کے اب نیت کریں گے یا اللہ نیت کرتا ہوں میں حج کی، حج تمتع کی، واسطے تیری رضا کے، اے اللہ مجھے میرے لیے اس کو آسان فرما، اس کو قبول فرما. یہ نیت کرے. نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنا. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ 3 مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے. 1 مرتبہ پڑھ گئی
آپ کا احرام سٹارٹ ہو گیا. 3 مرتبہ پڑھنا یہ مستحب ہے. ایک مرتبہ آپ بھی مل کے سب میرے ساتھ پڑھیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب یہ پڑھنے کے بعد احرام کی پابندیاں سٹارٹ ہو گئی، شروع ہو گئی. اب بالکل اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ کے سر پہ کپڑا نہیں آنا، آپ کے چہرے پہ کپڑا نہیں آنا. آپ چپل ایسی پہننا کہ آپ کے پیر کا جو ابھار کا حصہ ہے وہ نظر آئے، چھپے نہیں. تو سلیپر جو ہوتی ہے جیسے 2 پٹیوں کی چپل سلیپر، تو وہ جو 2 پٹی والی چپل وہ پہنا جائے. دوسری چپل نہ پہنے جس سے ہمارے پیر کے ابھار یہ چھپ جائے، یہ منع ہے. تو ایسی چپل پہنے اور عطر وغیرہ سے اپنے آپ کو بچائیں. اور سلاوا کپڑا نہ پہنے. ارے بھائی میں تہبت مانیے انڈر گارمنٹس پہن لوں کیا؟ نہیں پہن سکتے انڈر گارمنٹس. آپ کو صرف 2 چادریں، ایک نیچے ہے ایک آپ کے اوپر ہے. یہ 2 چادریں یہ احرام ہے. اب اگر احرام کی چادریں میلی ہو گئی آپ اس کو بدل سکتے ہیں. احرام ایک کیفیت کا نام ہے. 2 چادروں کا نام احرام نہیں ہے، وہ احرام کی چادریں ہیں، لیکن وہ احرام اصل تو کیفیت کا نام ہے. جب آپ نے حج یا عمرہ کی نیت کر لی اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیا، اب آپ احرام کی حالت میں آ گئے. اور چادریں میلی ہو گئی یا ناپاک ہو گئی، آپ اس کو بے شک بدل سکتے ہیں، اس کو چینج کر سکتے ہیں. آپ کو گرمی لگ رہی ہے آپ نہا بھی سکتے ہیں، لیکن صابن نہیں لگا سکتے، شیمپو اور صابن نہیں لگا سکتے. آپ ایسے پانی ڈال دے سکتے، سر پر، چہرے پر، اپنے جسم پر آپ پانی ڈال لیں 1 دن 2 دن کے بعد، تو آپ کو جو ہے بالکل جائز ہے. لیکن احتیاط یہ ہو کہ آپ کے سر کے، داڑھی کے، جسم کے کوئی حصے کے بال نہ ٹوٹے. بال ٹوٹنے پر 3-4 بال ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر صدقہ دینا پڑتا ہے. صدقہ یعنی ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ دینا، یعنی 2 کلو 45 گرام گیہوں آٹا یا اس کی قیمت یعنی 100 روپے آپ کو صدقہ دینا پڑے گا. تو پیارے بھائیوں 8 ذی الحجہ کو احرام حج کا باندھ لیے اور مکہ شریف سے اب نکل کے چلے گئے مینا کی طرف. مینا پہ پہنچے، یوم ترویہ ہے. مینا میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء یہ 4 نمازیں مینا میں ادا کرنا ہے. مینا ایک بہت بڑے وسیع میدان کا نام ہے. خیمے لگے ہیں، خیموں کا جو ہے شہر ہے مینا. ہر طرف آپ کو خیمے نظر آئیں گے مینا کے اندر. اور وہاں پہنچنے کے بعد آپ نے ظہر کی نماز مینا میں پڑھنا ہے، عصر، مغرب، عشاء رات کا قیام. رات میں بھی آپ کو مینا میں رکنا ہے. یہی آپ علیہ السلام کی سنت ہے. سرکار نے مینا میں قیام فرمایا 8 ذی الحجہ کو، اور پھر 9 ذی الحجہ کی فجر بھی آپ نے مینا میں پڑھنا ہے. ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر یہ 5 نمازیں مینا میں ادا کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب 9 تاریخ کی صبح ہو گئی، آپ نے مینا میں فجر کی نماز پڑھ لی. 9 تاریخ آ گئی. اب یہ 9 یہ اہم ترین دن ہے. یہ دن ہے عرفات کے میدان میں جمع ہونے کا. عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو حاجی حج کی حالت میں، احرام کی حالت میں سرزمین عرفات میں 1 منٹ کے لیے بھی آ گیا، وہ حاجی ہو گیا، اس کا حج ہو گیا. تو یہ زوال کے بعد یعنی 2 پیر ڈھلنے کے بعد ظہر قرہ جو ہے زوال، ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد سے لے کر صبح صادق تک جو بندہ عرفات کے میدان میں احرام کی حالت میں آ گیا وہ حاجی ہو گیا. حج کا اہم ترین رکن یہی ہے کہ عرفات کے میدان میں قیام کرنا، وقوف عرفہ، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا، عرفات میں پہنچنا، اور دعا جو کرنا ہے کھڑے کے دعا کرنا سنت ہے. عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کر اللہ کے حضور دعا کرنا یہ سنت ہے. تو 8 تاریخ آپ نے مینا میں گزاری، 9 تاریخ کی فجر مینا میں پڑھ کر اب 9 تاریخ کو اب مینا سے عرفات پہنچیں گے. میدان عرفات پوری باؤنڈریاں وہاں بنی ہوئی ہے، لکھا ہوتا ہے کہ عرفات سٹارٹ، پھر جب عرفات ختم ہوتا ہے لکھا ہوتا ہے عرفات اینڈ، سب وہاں پہ جو ہے لکھا ہوتا ہے.
تو آپ نکلے مینا سے عرفات کے لیے 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز مینا میں ادا کر کے اب آپ پہنچ رہے ہیں عرفات. اب عرفات کے میدان میں جا کر آپ نے عرفات کے میدان میں نماز ظہر ادا کرنا ہے. پھر عصر کی نماز بھی آپ نے عرفات کے میدان میں ادا کرنا ہے. یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے گا. آپ کا حج ہو گیا. اہم ترین رکن ادا ہو گیا آپ کا. عرفات کے میدان میں جو وقوف آپ نے کیا, ظہر کی نماز اگر آپ نے وہاں پڑھ لی, آپ کا حج ہو گیا. آپ نے ظہر وہاں پڑھی, عصر بھی پڑھی. پھر مغرب کا وقت ہو گیا, سورج غروب ہو گیا. سورج غروب ہونے کے بعد اب آپ کو مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے. مغرب کی نماز نہیں پڑھنا ہے, بلکہ آپ کو اب مغرب کی نماز پڑھے بغیر غروب آفتاب کے بعد, سورج ڈوبنے کے بعد, رات میں اندھیرے میں وہاں سے آپ کو نکلنا ہے. تو وہاں پہ تو لائٹیں بھری ہوتی ہیں, لیکن غروب آفتاب کے بعد, اندھیرے سے مطلب یہ ہے کہ سورج ڈوبنے کے بعد. لائٹیں تو آپ کو کل مینا عرفات مختلفوں میں لائٹیں لیٹی ہوتی ہیں, اندھیرا دکھتا ہی نہیں, پورا اجالا آپ کو نظر آئے گا وہاں پر, کیونکہ اتنی زیادہ لائٹیں ہوتی ہیں. تو غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر اب آپ کو عرفات سے نکل کر اب جانا سیدھا مزدلفہ. سب کی تڑپ ہے کہ مزدلفہ پہنچو. مزدلفہ میں رات میں رکنا سنت موقدہ ہے. رات میں قیام کرنا کیا ہے؟ سنت موقدہ. اب آپ عرفات سے نکلے, مزدلفہ پہنچے. وہاں پر ایک مقام ہے مشعر الحرام, اس کے قریب میں پہنچنا, وہاں قیام کرنا, یہ سنت ہے. اور ایک مقام ہے وہاں پر, تو اس مقام پر ابابیل جو ہے, چھوٹی جو بالکل چھوٹے پرندے تھے, چوڑی سے زیادہ بھی چھوٹے ابابیل. آپ نے فوٹو وغیرہ دیکھی ہوگی, واٹس ایپ وغیرہ میں انویسٹ کرتے رہتے. تو چھوٹے پرندے اللہ نے ان کو بھیجا تھا. وہ جو ابرہہ بادشاہ آیا تھا یمن سے, عیسائی بادشاہ تھا, یمن سے آیا تھا, ہاتھیوں کو لے کے آیا تھا, کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے آیا تھا کہ یہاں یہ کعبہ کی اتنی عزت ہے, تو لوگ اس کی زیارت کو آتے ہیں, اس کے طواف کے لیے آتے ہیں. تو میرے شہر یمن کو آنا ہر ایک کو, مکے کو کوئی نہیں آنا. تو کیا کریں گے, چلو کعبۃ اللہ کو توڑ دوں گا. تو وہ کعبۃ اللہ کو شہید کرنے کے لیے آ گیا, ہاتھیوں کو لے کر آیا. تو وہ ہاتھی جو تھے وہ ہاتھی کو عربی میں فیل کہا جاتا ہے. تو سورہ فیل ہے, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ اے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. تو وہ ہاتھی جو تھے وہ عرفات کے میدان, مزدلفہ کے میدان میں وادی محصر نام ہے, وادی محصر, وہاں پر وہ سارے ہاتھی جمع تھے اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں سے نکل کر ہم کعبۃ اللہ پہ حملہ کریں گے, کعبۃ اللہ کو توڑ دیں گے. لیکن ہاتھی آگے نہیں بڑھ رہے تھے. تو ابرہہ بادشاہ کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے پرندوں کو, ابابیل کو بھیج دیا. ابابیل کا ایک جتھا آیا, ہاتھ میں کنکری, منہ میں چونچ میں کنکریاں لے کر, چھوٹے کنکریاں لے کر ابابیل کا جھنڈ آیا. اور وہ اتنی چھوٹی جو ہے, وہ چوڑی سے بھی چھوٹے پرندے ابابیل چھوٹی کنکریاں لے کر آئے, اور ان کا جھنڈ آیا, اور آ کر پھر جو ہے انہوں نے اپنے منہ سے کنکریوں کو چھوڑ دیا. جو چھوڑ دیا تو وہ سیدھا ہاتھی پہ گرے. پہلے ہاتھی پہ جو سواری تھی اس سوار کے سر پر گرے, اس کو آر پار کر کے, ہاتھی کو آر پار کر کے زمین میں دھس گئے. تو بیٹھنے والا سپاہی فوجی وہ بھی ہلاک, اور وہ ہاتھی بھی ہلاک, سب ہلاک. ساری فوج کو اللہ نے تتر بتر کر دیا. اللہ کے ایک لشکر نے ہاتھیوں کے لشکر کو تتر بتر کر دیا. اللہ کا کون سا لشکر؟ ابابیل. یہ خان چوڑی جو ہوتی ہے اس سے بھی چھوٹی چوڑی ہوتی ہے ابابیل, بس اس کا جھنڈ آ کر ہاتھی والوں کو تباہ کر دیا پورا. تو وہ اللہ کا عذاب آیا. یہ وہ جگہ ہے وادی محصر. تو فرمایا علیہ السلام نے, جب تم وہاں سے گزرو وہاں مت ٹھہرنا, آگے بڑھ جانا. تو ابھی بھی حاجیوں کو حکم ہے جو حج پر جاتے ہیں تو مزدلفہ کے میدان کے قریب میں وادی محصر ہے, وہاں پر نہ رکے, آگے بڑھ جائے, اور پھر کہاں ٹھہرے؟ مشعر الحرام, وہاں پر رات کا قیام کرے. تو
تو حاجیوں کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ مزدلفہ کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو قیام کرے، اور پھر جیسے عرفات سے نکلے غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز نہیں پڑھے، وہاں پر حکم نہیں ہے کہ عرفات کا مغرب پڑھنا، سیدھا نکل کے مزدلفہ آنا اور آ کر اذان کہنا، اس کے بعد پہلے مغرب کے 3 فرض پڑھنا، اس کے بعد فوری بعد عشاء کے 2 فرض پڑھنا، اس کے بعد مغرب کی 2 سنت، اس کے بعد عشاء کی 2 سنت، پھر عشاء کے 3 وتر۔ یہ طریقہ ہے مزدلفہ میں مغرب اور عشاء 2 نمازیں ملا کر پڑھنا حاجی کے لیے یہ لازم ہے۔ تو یہ عشاء پڑھ لیا تو رات میں قیام کر لیا، اب مزدلفہ میں جو اس کو رکنا ہے وہ اتنی دیر رکنا ہے کہ صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک، یہ پیریڈ میں یعنی فجر کے بعد اس کو مزدلفہ میں رکنا، قیام کرنا، یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اگر یہ نہیں کرے گا تو دم بازی ہو جائے گا۔ تو وہاں پر مزدلفہ میں 10 ذی الحجہ کی فجر مزدلفہ میں ادا کرے گا، اور فجر ادا کر کے اب یہاں سے سیدھا ایک ہی دھونے ہم عرفات، سیدھا جو ہے یہاں سے نکل کر عرفات سے مزدلفہ سے نکل کر اب یہ جا رہا ہے مینا، پھر مینا سے آئے پہلے 8 سے مینا کو آئے عرفات میں، پھر 9 کو عرفات میں رہے، عرفات سے پھر 10 کی فجر مزدلفہ میں پڑھے، اب 10 کی فجر مزدلفہ میں پڑھ کے اب پھر مینا جانا ہے، اور مینا میں کیا کرنا، جا کے پہلا کام رمی جمار، بڑے شیطان کو مارنا، مزدلفہ میں کنکریاں چن لینا، کنکریاں کتنی، کھجور کی گٹی کے برابر، زیادہ بڑی نہ ہو، ایک بڑا پتھر لے کے پھوڑ کے اس کی کنکریاں بنانا منع ہے، الگ الگ کنکریاں چننا۔ تو پہلے دن 7 کنکریاں مارنا بڑے شیطان کو، دوسرے دن 3 شیطانوں کو، چھوٹے کو، منجلے کو، بڑے کو، پھر 12 کو بھی 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا 7 پہلے چھوٹے کو، پھر منجلے کو، پھر بڑے شیطان کو۔ تو ٹوٹل کتنی ہوگی، پہلے دن 7، دوسرے دن 21، تیسرے دن 21 اور 7 کتنی ہوگی ٹوٹل 49۔ ٹھیک ہے، تو 49 سے کچھ بڑھ کے کنکریاں بندہ مزدلفہ میں چن لے، اس کو دھو لے، اور پھر سیدھا پہنچے رمی جمار کے لیے مینا۔ اب مینا میں جا کر سب سے پہلا کام، یہاں ترتیب واجب ہے، ترتیب غلط کر دیے تو 2 دم دینا پڑے گا، اگر خالی رہے تو 4 دم دینا پڑے گا۔ یہاں پہ بس مسئلہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلا کام رمی جمار کرنا، بڑے شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا، کیسا، ایسا ٹھہرنا سیدھے طرف مینا، الٹی طرف کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ ہو، اس پوزیشن میں ٹھہر کر کنکری مارنا۔ کنکری کو پکڑنا کیسا ہے، شہادت کی انگلی اور انگوٹھا، یہ اس طرح اس کو پکڑے کنکری کو، اور پکڑ کر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکری کو مارے شیطان کی طرف۔ اور وہاں پہ ایک شیطان جہاں ابراہیم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالنے کے لیے آیا تھا، وہاں پر جو ہے وہاں پر ایک ستون بنایا گیا، جیسا کہ ستون ہے، پلر ہے، ایک ستون بنا دیا گیا، اس کے اطراف ایک باؤنڈری کر دی 3-4 میٹر کی۔ تو وہ باؤنڈری کے اندر بھی اگر آپ کا کنکر گر گیا تو آپ کی رمی ہو گئی۔ تو 7 کنکریاں مارنا، 7 مرتبہ، ایسا نہیں کہ 7 کنکریاں لے کے ایک ساتھ مار دیے، ایک ہی شمار ہوگی، ایک مار کے گنا پڑے گا، 7 مار کے سمجھے کہ ایک ساتھ 7 مار دیے تو ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ایک ہی مارنا ہر مرتبہ۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کنکری ماریں گے اس کو، پھر دوسری نے بسم اللہ اللہ اکبر پھر ماریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، 7 کنکریاں، اور پھر ٹھہریں گے نہیں، فوراً پلٹیں گے، پلٹتے پلٹتے دعا بھی کر لیں گے، ٹھہرنا نہیں ہے، یہاں پر پلٹنا ہے اور سیدھا اب کرنا ہے قربانی۔ پہلا کام رمی، دوسرا کام حج تمتع، حج قران کرنے والوں کے لیے دوسرا کام، اہم کام 10 تاریخ کا دن قربانی کرنا۔ حج افراد کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، کر لے تو مستحب، نہ کرے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حج افراد والے کون، جو مکے والے جدے والے ہیں۔ تو اب جو باہر سے آئے ان کو قربانی دینا ہے، قربانی کرنا۔ اب تو ٹوکن دے رہے ہیں، بھائی 3 بجے قربانی کر لو، 4 بجے قربانی کر لو، تو ایسا نہیں ہے۔ تو قربانی پہلے اگر نہیں ہوئی اور بندہ جا کر اگر حلق کرا لے گا تو اس کو ڈبل جو ہے دم دینا پڑے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے پیسوں سے جا کر کے جانور خریدے اور خود ذبح کرے، اس کے بعد پھر حلق کرائے۔
تو یہ ترتیب ہے، پہلے رمی جمار، پھر قربانی، پھر حلق یا تقسیر کرانا۔ اس کے خلاف اگر کوئی کرے، مثلا اگر پہلے حلق کرا لیا یا پھر پہلے قربانی کر دی، بعد میں رمی جمار کر رہا ہے، 2 دم واجب ہو گئے، 2 بکرے دینا، اور حج تمتع حج قران والا ہے 4 دم واجب ہو گئے اس کے اوپر، تو یہ 10 تاریخ کو ترتیب لازم ہے۔ پہلے ایک شیطان کو ہی مارنا اس دن، رمی جمار، پھر اس کے بعد قربانی، اس کے بعد حلق یا تقسیر کرانا۔ حلق یعنی سر کے پورے بال نکال دینا، جیسے ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں کہ چکنی ہنڈی بنانا کہتے ہیں، بچپن سے کہتے تھے چکنی ہنڈی بنا دو، اس کی سر کے پورے بال نکال دو، تو پورے بالوں کو نکال دینا، اس طرح پھر دینا سر پہ سے، یہ حلق ہے۔ ایک ہے تقسیر، تقسیر یعنی کم کرنا، کتنے کم کرنا؟ 1 پورا، 1 پورا 1 انچ کو کہتے ہیں، 1 پورا سر کے پورے بال، سر کے پورے بال 1 پورے کے برابر کاٹ دینا، اس کو کہتے ہیں تقسیر کرنا۔ اور دوسرے بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی سب ہوتے ہیں۔ شافعی مسلک میں ایسا ہوتا ہے، سیدھی طرف تھوڑے بال کاٹ دیے، ادھر تھوڑے بال کاٹ دیے، ادھر تھوڑے بال کاٹ دیے، پیچھے تھوڑے بال کاٹ دیے، تو شافعی حضرات کے پاس درست ہے، ان کا حلق، ان کی تقسیر ہو جائے گی۔ لیکن حنفیوں کے لیے منع ہے، حنفیوں کے لیے 1 پورے کے برابر سر کے پورے بالوں کو کاٹنا، تقسیر کرنا، چھوٹے کرنا، یہ لازم ہے۔ اگر تھوڑے تھوڑے بال کاٹے تو ان کی تقسیر نہیں ہوگی، تب واجب ہو جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں، پہلا کام بڑے شیطان کو رمی جمار کرنا، شیطان کو مارنا 7 کنکریاں، پھر قربانی کرنا، اور قربانی کا کچھ گوشت اپنی قربانی کا ممکن ہے تو کچھ گوشت کھا لینا، اور اس کے بعد حلق کرانا، سر کے بال نکال دینا۔ اب آپ احرام سے آگے کر لیں۔ کتنے دن لگے آپ کو؟ 8، 9، 10 کا آدھا دن، 28 دن، 28 دن میں آپ کا احرام ختم ہو گیا۔ اب آپ کیا کرنا ہے؟ آپ جو ہے غسل کر لینا ہے اور نارمل کپڑے پہن لینا ہے۔ امامہ باندھتے ہیں امامہ باندھ لیں، ٹوپی پہنتے ٹوپی پہن لیں، نارمل کپڑے جو آپ پہنتے روزانہ، کرتا پاجامہ پہن لیں۔ اب سیدھا پہنچے مکہ مکرمہ۔ اب حج کا دوسرا اہم رکن طواف زیارہ کرنا، طواف زیارہ کرنا یہ حج کا دوسرا اہم ترین رکن ہے، اور اس کا وقت ہے حلق کرانے کے بعد سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک اس کا وقت ہے۔ اس کے بعد کرے گا تو پھر جو ہے اس کے لیے پھر کفارے وغیرہ آ جاتے ہیں۔ تو 12 تاریخ سے پہلے طواف زیارہ کرنا، سیدھا مکہ مکرمہ آئے طواف کرے۔ اب یہ طواف ایسا ہے کیونکہ احرام کے بغیر طواف ہے، تو اس کے اندر نہ استباح ہوتا ہے نہ رمل۔ رمل یعنی تو 3 چکر لگاتے ہیں، پہلے جو 7 چکر میں سے 3 چکر جو ہوتے ہیں اس کے اندر تیز دوڑنا، اس کو رمل کہتے ہیں۔ استباح یعنی یہ جو احرام ہم اوپر جو چادر ڈالتے ہیں، یہ اوپر کی چادر کو یہ موڈے کے نیچے سے، بغل کے سیدھے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے چادر کو لے کر الٹے کندھے پہ ڈالنا، اس کو استباح کہتے ہیں۔ استباح یہ سنت ہے۔ تو یہ اب کیونکہ احرام اتر گیا تو استباح کہاں سے کرے گا بندہ؟ تو استباح نہیں ہو سکتا، تو حکم یہ دیا گیا کہ اگر ہو سکے 8 ذی الحجہ سے پہلے 7 ذی الحجہ کو ایک نفلی طواف کر کے، عمرے حج سے پہلے بتا رہا ہوں 7 تاریخ کو 7 ذی الحجہ کو ایک نفلی طواف کر لے بندہ، اس میں رمل استباح بھی کر لے اور پھر صفا مروہ کی سعی بھی کر لے۔ تو اب جب 10 تاریخ کو حلق کرا کے جب وہ مکہ مکرمہ آئے گا، صرف طواف زیارہ کرنا، اس کو نہ اس کو صحیح کرنا ہے نہ استباح وغیرہ کی حاجت نہیں، کہ وہ احرام کی حالت بھی نہیں۔ تو پھر جو ہے طواف زیارہ کر لیا، اب سیدھا پلٹ کر بھی مینا پہنچ گیا۔ مینا، اب مینا میں جا کر 10 تاریخ کی رات مینا میں گزاری، 11 کی رات مینا میں گزاری۔ اب 10 کو تو ایک ہی رمی جمار کرے، 11 تاریخ کو ظہر کی نماز کے بعد اب پھر مینا میں آ کر رمی جمار کرنا ہے، اور یہ 2 راتیں مینا میں قیام کرنا ہے، 10 کی 11ویں اور 12 کی رمی کرنے کے بعد مینا سے نکل جانا ہے۔ اب 11 تاریخ کو مینا کی
جو ہے رمی جمار کرنا ہے، سب سے پہلے چھوٹے شیطان کی رمی جمار 7 کنکریاں ظہر کے بعد، ظہر سے پہلے کرے رمی شمار نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کیا کرتے وہاں پر معلومات نہیں رہتی، حج کے تربیت کی کیا اٹینڈ نہیں کرتے، چلے جاتے بس۔ اور ویسے بھی بہت سارے دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، بعض لوگ کا دیکھیں گے وہاں پہ تو نئی نئی حرکتیں کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں تو چپل پہن کے طواف کر رہے ہیں۔ مسجد میں کوئی آتا ہے یہاں پر چپل پہن کے، مسجد میں کوئی نہیں آتا، لیکن وہاں پہ ایسا ماحول ہے تو لوگ جو ہے طواف کر رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، چپل پہن کے طواف کر رہے ہیں، چپل پہن کے صحیح کر رہے ہیں، تو ان کو کون سمجھائے گا؟ پیر لمبے کر کے بیٹھتے ہیں، کعبۃ اللہ طرف پیر ہے، مانڈی پر خوراک رکھ لیے، یوں یوں پیر ہلاتے ہوئے جیسے گھر پہ بیٹھے ہوئے یوں پیر ہل رہے یوں یوں یوں، اور فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، کیا ہے دیکھ نہیں سکتے ہم، بس دیکھ کے پڑ جانا کہ یا اللہ بس تو رحم کرو، یہ چیزیں ہم کو یا اللہ تو نہ ہی نکال۔ تو ایسے حالت لوگ جو وہاں پہ طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، رمی جمار جو ہے، رمی جمار کرنا، شیطانوں کو جو مارنا ہے، تو یہ رمی جمار غروب یعنی سورج ڈھلنے کے بعد، جب ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ رمی جمار کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے رمی کرے اگر رمی جو ہے اس کو اعادہ دوبارہ کرنا پڑے گا، اس کا اعادہ کرنا پڑے گا۔ تو بعض لوگ فجر کے بعد جاتے ہیں دھنا دن مینا میں جا کے رمی جمار کر کے مینا میں پڑ جاتے، سو جاتے ہیں، روپے کے سو گئے، آپ کی رمی نہیں بھی آپ کی، اب حج سمجھ رہے ہیں کتنے کلو بازی ہو گئے آپ کے اوپر۔ تو اس طرح غلطیاں لوگ کرتے ہیں۔ تو جو صحیح تعلیمات حاصل کر کے کتاب کے سامنے رکھتے ہیں اور رہنمائی حاصل کرتے رہتے ہیں، ان سے غلطیاں کم ہوتی ہیں۔ تو رمی جمار کا وقت ہے ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد، 11 تاریخ کو ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد رمی جمار کا وقت شروع ہو گیا۔ اب رمی جمار کرے ظہر پڑھنے کے بعد، پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکریاں مارے، پھر منجلے شیطان کو 7 کنکریاں مارے، پھر بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارے، اور دعا کر کے پلٹ جائے، پھر سیدھا مینا آ جائے اپنے خیمے میں۔ خیمے میں آ کے خیمے کے اندر عصر مغرب عشاء پڑھے، رات کا قیام کرے۔ اب ہو گئی 12 کی صبح، 12 ذی الحجہ کی صبح ہو گئی۔ اب 12 کی صبح فجر پڑھ لیں، ظہر تک ذکر وغیرہ کرتا رہے، ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا، ظہر پڑھ کر اب سیدھا شیطانوں کے پاس، رمی جمار کرنے کے پاس پہنچ جائے اور رمی جمار کرے۔ سب سے پہلے چھوٹا شیطان، پھر منجلا، پھر بڑا، یہ 3 شیطانوں کو 7 کنکریاں مار دیے۔ اب آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ اب آپ چاہیں تو سیدھا مینا سے عرب، اب سیدھا مکہ مکرمہ آ سکتے ہیں، لیکن آپ مینا میں اتنی دیر رک گئے کہ 12 کی مغرب ہو گئی، 12 کی مغرب ہو گئی اور آپ مینا سے نکل نہیں پائے، تو اب رکنے کا حکم ہے کہ بندہ وہاں رک جائے۔ 13 تاریخ کو 13 کے دن بھی رک جائے وہاں پر، رکے 13 کے دن ظہر کی نماز کے بعد اب رمی جمار پھر کرے 3 شیطانوں پر، چھوٹا منجلا بڑا، 3 شیطانوں کو پھر رمی جمار کر کے اب 13 کو نکلے۔ 12 کو نکل گیا تو ٹھیک، اگر نہیں نکل سکا مغرب ہو گئی تو پھر 13 کو رکنا ہے۔ تو یہ 12 کے دن آپ کا سر پہ حج ختم ہو جاتا ہے۔ 12 کے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ نے رمی جمار کر دیا اور سیدھے مکہ مکرمہ آ گئے، آپ کا حج کمپلیٹ ہو گیا۔ تو حج کے کتنے دن ہیں؟ 8، 9، 10، 11، 12، یہ 5 دن حج کے دن، یہ ایام حج کے دن، اور احرام صرف 2.5 دن کا احرام ہے۔ 8، 9 اور 10 کے دن صرف آدھا دن، یعنی ظہر تک آپ کا احرام ختم ہو جاتا ہے۔ ظہر کے بعد آپ نارمل کپڑوں میں آ جاتے ہیں، تو 2.5 دن احرام میں ہیں آپ، 2.5 دن بغیر احرام کے۔ تو حج اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، اتنا زیادہ ٹف نہیں ہے، اتنا زیادہ جو ہے اس میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ تو اتنا ہی ہے حج۔ اور حج کرنے کے بعد اب مکے میں کیا کرے؟ روزانہ نفلی طواف کرے، نفلی جو ہے عمرے کرے، اپنے مرحومین کے نام سے عمرہ کرے، والدین گزر گئے یا نانا نانی، دادا دادی، یا اپنے چاچا خالہ ماموں جو بھی مرحوم رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کے نام سے عمرہ وغیرہ کرے، اور پھر حج کمپلیٹ ہو گیا۔ حج کے اندر مدینہ جو ہے یہ حج کا کوئی رکن نہیں ہے کہ مدینے میں جا کر کچھ کرنا ہے حج ادا ہوگا، ایسا نہیں، بلکہ حج کی قبولیت
یہ مدینے میں جانے کے بعد ہو جاتے ہیں. حضور کی بارگاہ میں حاضری دے دیتے ہیں تو حج بھی قبول ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت سے. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حج کیا اور میری بارگاہ میں حاضری نہ دی اس نے گویا مجھ پر ظلم کیا. کیسا سرکار بلا بلا کے نواز رہے ہیں. سبحان اللہ. ہمارا جانا ہمارے لیے فائدہ مند ہے, حضور کے لیے تو کوئی فائدہ مند نہیں ہے, لیکن حضور کی یہ شان کریمی ہے کہ آقا ہمیں بلا بلا کر عطا فرماتے ہیں کہ جو حج کر لیا اور میری بارگاہ میں حاضر نہیں دیا, ظلم کیا میرے اوپر. سرکار فرمائے اس نے ظلم کیا مجھ پر. اللہ اکبر. تو پیارے بھائیوں, امام اہل سنت آقا حضرت فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے, اس پاک در کی ہے. اصل تو حضور کی بارگاہ کی حاضری اصل ہے, اسی کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. حج جو ملا حضور کے صدقے میں ملا, اگر حضور نہ ہوتے تو حج کہاں ملتا, حضور نہ ہوتے تو عمرہ کہاں سے ملتا, حضور نہ ہوتے تو کعبہ کہاں سے ملتا. پہلے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. مسجد قبلتین, دو قبلوں والی مسجد, سرکار نماز پڑھا رہے, دل میں حضور کے خیال آ رہا کہ یا اللہ کیوں نہ ہم کعبۃ اللہ کو کعبہ بنا کے نماز پڑھیں, اپنا رخ کر لیں مکہ خانہ کعبہ کی طرف. تو پھر اللہ تعالیٰ نے عین حالت نماز میں حکم دیا کہ حبیب آپ جس طرف اپنا رخ کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا رخ کر لیجیے, آپ اپنا رخ مکہ مکرمہ کی طرف کر لیجیے, کعبۃ اللہ شریف کی طرف کر لیجیے. ظہر کی نماز ہے, 2 رکعت نماز ہو گئی, عین حالت نماز میں آیت نازل ہوئی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے عین حالت نماز میں مدینے میں مسجد قبلہ کا نام پڑھ کر اس مسجد کا جس مسجد میں سرکار نماز پڑھا رہے تھے, عین حالت نماز میں سرکار پیچھے پڑ گئے اور سبوں کو چیرتے ہوئے سرکار آگے تشریف لے گئے. تو جو صحابہ تھے آخری صف میں جو تھے ان کو پہلی صف بن گئی اور پہلی صف آخری صف بن گئی. پورے یوں ہو گئے صحابہ. یہ نہیں کہ صحابہ کا امتحان کہ یہ کعبۃ اللہ سے پڑھنے کے تو نماز ٹوٹ جائے گی, یہ دیکھتے ہیں یا پھر یہ دیکھتے ہیں کہ میرا حبیب کدھر جا رہا ہے, میرے حبیب کے پیچھے آتے ہیں, یا پھر یہ کعبہ پر ادھر ہی پلٹ کے رہتے ہیں. یہ امتحان تھا صحابہ. تو صحابہ امتحان میں کامیاب ہو گئے. جدھر حضور ہم ادھر نہیں. بعض لوگ ایسے ہیں نہیں بھائی کعبہ, ارے کعبہ سے کیسا پڑھ رہے تھے, کعبہ سے, ارے کعبہ کون بتایا آپ کو, سرکار نے بتایا. تو سرکار جدھر ہم ادھر. صحابہ نے یہی کیا اور بہت بڑے امتحان میں اللہ کی انہوں نے کامیابی حاصل کی. جو مدینے جاتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ مسجد قبلہ جائیں گے تو ایک طرف تو قبلہ ایسا بنا ہوا ہے محراب وغیرہ سب, اس طرف میں ابھی بھی پرانا قبلہ اس کا جو نقشہ بنا ہوا ہے ابھی بھی. سرکار اس طرح پہ ادھر نماز پڑھائی اور عین حالت نماز میں ظہر کی نماز میں 2 رکعت پڑھنے کے بعد سرکار نے رخ انور پھیر لیا اور سامنے تشریف لا لیے, اس طرف تشریف لا لیے, اس طرف سے اس طرف آ گئے اور پورے صحابہ پلٹ گئے. یو ٹرن جیسا ہوگا مکمل پلٹ جانا کیوں, پورے صحابہ پلٹ گئے اور 2 رکعت اس طرح نماز ادا کی. اور اس مسجد کا نام ہے مسجد قبلتین. قبلہ ایک, قبلتین دو قبلوں والی مسجد. یہ مسجد قبلتین مدینے میں آج بھی موجود ہے. لوگ حاجی جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں. ایک ہے مسجد قباء. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اس مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھے گا اللہ اس کو 1 عمرے کا ثواب دے گا. یہ حدیث کی سند ہے کہ جو جا کر 2 رکعت مسجد قباء میں نماز پڑھ لے 1 عمرہ اس کا ہو گیا, 100% عمرہ ہو گیا. سرکار نے فرما دیا کہ 2 رکعت نفل پڑھے 1 عمرے کا ثواب. تو مدینے کی جو زیارتیں ہیں اس میں سب سے اہم ترین حضور کی بارگاہ ہے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں پر 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں, 70,000 فرشتے شام آتے ہیں, آقا پر درود پڑھتے ہیں. صبح آئے, شام تک درود شریف پڑھے, پھر شام میں دوسرے فرشتے آ گئے, یہ چلے گئے. اب یہ شام میں جو فرشتے آئے یہ صبح تک آقا کی بارگاہ میں درود پڑھ رہے ہیں. ایک بار آ گئے ان کا ختم. اتنی لائن ٹھہری ہوئی ہے وہاں پر فرشتوں کی کہ ایک بار جو آ گئے اب قیامت تک ان کو دوبارہ آنے کا موقع نہیں ملے گا. 70,000 صبح ہے 70,000 شام, یہ بندگی یہ زلف و رخ 8 پہر کی ہے. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت یہ بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. مکے میں
جانچ ہوتی کہ وہاں پر عورتوں کو حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے. یہاں جانچ ہے کہ بندہ میری بارگاہ میں آ کر بدنگاہی تو نہیں کرے گا. عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے چہرے پر کپڑا مت ڈالو، مردوں کو حکم ہے نگاہ نیچی رکھو. کعبۃ اللہ میں غلط نیت آئی دل میں تو گرفت ہو جاتی ہے. مکہ مکرمہ میں ایک گناہ کرے 1,00,000 گناہ لکھے جاتے ہیں. نیکیاں 1,00,000 ہے تو گناہ بھی 1,00,000 ہے. ارادے پر، گندے ارادے پر پکڑ ہو جاتی مکہ مکرمہ کے اندر. اور مثال یہ ہونی گئی کہ جیسے ایک شیرنی ہے، شیرنی کے بچے ہیں. کوئی شکاری اگر شیرنی کے بچوں میں یا کوئی انسان شیرنی کے بچوں کو پکڑنے آئے تو شیرنی کا کیسا غضب ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی بارگاہ کی کنیزیں ہیں. ان کی طرف بدنگاہی کرنا، بری نظر سے ان کو دیکھنا، بدنگاہی کرنا. خواتین پردہ نہیں ہے، چہرہ کھلا ہوا ہے تو حالت احرام کی حالت میں ہے، لیکن دیکھ رہے ہیں عورتوں کو نعوذ باللہ غلط نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ اللہ کی کنیزیں، اللہ کی بادیاں ہیں. جیسا شیرنی اس کے بچوں پہ غلط نگاہ کوئی ڈالے تو شیرنی چیر بھا کے رکھ دیتی ہے. تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کعبۃ اللہ کے پاس ہے جو اللہ کی کنیزیں ہیں. ان کو کوئی بری نظر سے دیکھے گا تو خطرناک عذاب کا مستحق ہوگا، دردناک عذاب کا مستحق ہو جائے گا. اور مدینہ وہ ہے کہ مدینے میں آدمی ایک نیکی کرے 50,000 نیکی کا ثواب. ایک گناہ کرے ایک ہی گناہ کا ثواب. ایک ہی گناہ کرے تو ایک ہی گناہ لکھا جا رہا ہے. 50,000 گناہ نہیں لکھے جا رہے ہیں. جیسا 50,000 نیکی لکھے جاتے ہیں نیکی کرنے پر، گناہ کرنے پر ایک گناہ کرے ایک ہی گناہ لکھا جا رہا ہے. ایک گناہ کرے 50,000 گناہ لکھو، ایسا نہیں ہے. تو بتائیے کہ مکہ مکرمہ میں کیسی بندے کی جانچ ہے اور مدینے میں کیسا سرکار کا جو ہے کرم ہے اور رحمت ہی رحمت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے مدینے پر. اور سرکار نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مکے میں جتنی تو رحمت نازل فرماتا ہے اور مکے والوں کو جتنی تو وہاں پر تو نے برکت رکھی اس سے دگنی برکت مدینے کو عطا فرما. اور مکہ کس کا؟ سرکار کا. سرکار مکے میں پیدا ہوئے، آپ حیدرآباد میں پیدا ہوئے، آپ جس محلے میں پیدا ہوئے، نیو سٹی اولڈ سٹی جہاں پر بھی پیدا ہوئے، جس شہر میں آپ رہتے ہیں، آپ کو اپنے شہر سے محبت ہو جاتی ہے کہ میں فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں. اپنے نام کے ساتھ آپ لکھ بھی لیتے ہیں فلاں. جیسے اکثر شاعر لوگ ہوتے ہیں، شاعر جو ہوتے ہیں اپنے نام کے ساتھ اپنے علاقے کا نام لکھ لیتے ہیں. ساحر لدھیانوی لدھیانہ کے تھے وہی. امجد حیدرآبادی اپنے شہر کا بھی لکھتے کہ انہیں شہر سے محبت ہوتی ہے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. حضور 53 سال مکے میں رہے. سرکار کی ولادت باصادت مکے میں ہوئی. 40 سال اعلان نبوت سے پہلے، اعلان نبوت کے بعد 13 سال، 53 ایئرز سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم مکے مکرمہ میں رہے. تو مکے سے سرکار کو کتنی محبت ہے. ہجرت فرمائے سرکار مکے سے، مدینہ آئے، مدینے میں 10 سال رہے، پھر مدینے سے پردہ فرمائے. تو پیارے بھائیوں سرکار 53 سال مکے میں رہے، لیکن جب مدینہ آئے تو سرکار نے مدینے کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ مکے سے دگنی برکت تو مدینے میں عطا فرما. کہ سرکار مکے کے رہنے والے ہیں، لیکن مدینے سے سرکار کو اتنی محبت ہے کہ مدینے کے لیے مکے سے دگنی برکت کی اللہ کی بارگاہ سے دعا مانگی اور فرمایا کہ اہل مدینہ اگر کسی کو تکلیف دے، یعنی مدینے والے کسی کو تکلیف دے، جیسے حج پہ چلے گئے، مدینے چلے گئے، آپ مدینے والے سے ویسے تو وہاں کے لوگ بڑے رحمتی لوگ ہیں، بڑی محبت سے پیش آتے ہیں. اگر بالفرض کوئی مدینے والے نے آپ کو کوئی چھوٹ پھوٹ تکلیف پہنچا دی تو آپ کو پلٹا کے اس کو جواب دینا یا اس کا کچھ یوں معاملہ جو ہے ایسا کچھ نہ کرے، بلکہ سرکار نے فرمایا کہ اہل مدینہ کے تکلیف دینے پر جو بندہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو بے شمار اجر عطا فرماتا ہے. ایک صاحب جو ہے کو لے کے مدینے کا دہی کھٹا ہے، مدینے میں گئے، دہی ملا کھانے کے لیے، ان کو دہی کھٹا نظر آیا تو خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی. سرکار نے فرمایا کہ جب مدینے کا دہی پسند کیوں آیا مدینہ، تو مدینے شریف جا کر یہ نہ کہے کہ مدینے کا
سالن ایسا ہے، یہاں کا کھانا ایسا ہے، یہاں کا دہی کھٹا ہے، یہاں پہ ایسا ہے، یہاں پہ ایسا ہے، یہ نہ کہیں، بلکہ مدینہ یہ سرکار کا مدینہ ہے، اور مدینہ وہ ہے کہ جو مدینے میں مرے گا، سرکار نے فرمایا کہ جو مدینے میں مرے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ اور مدینہ ایسا ہے کہ دجال پوری دنیا کی سیر کرے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، مکے میں داخل نہیں ہو سکے گا، سرکار کا مدینہ ہے۔ تو مدینے کی محبت یہ ہم سب کے لیے لازم ہے۔ مدینے کا پہلا نام تھا حضور آنے سے پہلے یثرب۔ یثرب کے معنی ہوتے ہیں تکلیف دہ جگہ، جہاں پہ انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، بیماریاں ہیں، تکلیف کی جگہ ہے، آب و ہوا ٹھیک نہیں ہے، جو وہاں جاتا بیمار پڑ جاتا، نہ ہوا اچھی ہے نہ پانی اچھا ہے، وہاں کا پانی کے وہاں جا کے رہے طبیعت خراب۔ جب سرکار ہجرت فرما کر مدینے تشریف لائے تو فرمایا یہ یثرب نہیں ہے، یہ مدینہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے، مدینے کی آشی ہے، مدینے نہیں کرتے، مدینے کے نام پہ تو صحابہ نے جانے لٹا دی، اور آج کے مسلمان کو مدینہ بولنے تکلیف ہو۔ ارے زور سے کہیے، مدینہ کیا ہے؟ سرکار کا مدینہ ہے، مدینہ مدینہ ہے۔ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ مدینہ ہے۔ مدینہ کے اور بھی نام ہے، مدینے کا نام طیبہ بھی ہے۔ بولیے کیا ہے؟ طیبہ۔ طیبہ کا مسافر، مدینے کا مسافر، طیبہ، مدینہ، طابہ یہ بھی مدینے کا نام ہے، طابہ یہ بھی مدینے کا نام ہے۔ تو اگر کوئی یثرب کہے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی یثرب کہے تو اس کے کفارے میں 10 مرتبہ مدینہ 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 کہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ یثرب تکلیف دہ جگہ کو یثرب کہتے ہیں۔ اب اس کا نام یثرب نہیں ہے، کیا نام ہے؟ مدینہ۔ زور سے بولیے، اور زور سے بولیے، مدینہ، سرکار کا مدینہ۔ جینا مدینے میں، مرنا مدینے میں۔ جس کو مدینے میں موت آئے اس کی قسمت پہ فدا تخت شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ تو مدینہ مدینہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی اس مدینے کو یثرب کہے، پرانا نام یثرب، یثرب کہے تو اس کے کفارے میں 10 مرتبہ کہے مدینہ۔ سبحان اللہ۔ یہ سرکار کا مدینہ ہے، آقا علیہ السلام کا مدینہ ہے۔ اور مدینہ منورہ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پہ سرکار آرام فرما ہے۔ تو وہ جو زمین جس پہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم منور مس ہو رہا ہے، وہ زمین کا حصہ، مدینے کا وہ حصہ، وہ خطہ جہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آرام فرما ہے، وہ زمین کا حصہ عرش اعلیٰ ہے، عرش اعظم سے بھی افضل ہے حضور علیہ السلام کی زمین پر آرام فرما ہے۔ یہ علماء اہل سنت کا یہ مکمل سنیوں کا عقیدہ ہے۔ اور یہ وہابی جو ماں کی نشری ہے تو وہ تو جو ہے بیچارے اللہ کو ہدایت ہے، وہ تو حضور علیہ السلام کو اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں، ہماری طرح انسان ہے، حضور بھی سمجھتے ہیں۔ ان کو نبی، غیر نبی، امتی، ان کو اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہوتی ہے۔ اور وہ جو ہے ان کے علماء بھی جو ہے پورے گمراہ علماء ہوتے ہیں۔ شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، شیطان نے ان کو گمراہ کر دیا، اور وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح انسان سمجھتے ہیں، اپنی طرح بشر سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے، نہ وہ مقام کسی کو ملا ہے نہ وہ مقام کسی کو مل سکتا ہے۔ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ حضور کا مقام و مرتبے میں کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس زمین پر استراحت فرما ہے، آقا کا جسم منور جس زمین سے مست ہو رہا ہے، وہ زمین کا حصہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے۔ یہ تمام سنیوں کا عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آنے والوں کی ہر ایک کی خبر رکھتے ہیں۔ مسلم شریف کی غالباً حدیث میں ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان صحابی رسول ہیں، تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، والدہ گزر گئی، دل میں بڑا صدمہ ہوا کہ ماں گزر گئی، اور غربت تندرستی بہت زیادہ تھی، بہت غریب صحابی تھے۔ تو مدینہ شریف حضور کی بارگاہ میں مسجد نبوی شریف میں آئے، تو صحابہ بیٹھے ہیں، ان کو راستہ نہیں ہے جانے کا، عصر کا وقت ہے، عصر کی نماز ہو گئی، اب کوئی ہٹ رہا نہیں، کوئی صحابی ہٹ ہی نہیں رہے،
حذیفہ بن یمان کیسے حضور تک پہنچے, کیسے حضور کی بات کریں, دعا کریں, مجمع بیٹھا ہوا ہے, مغرب کا وقت آ گیا, سردار نے مغرب پڑھائی. پھر حذیفہ بن یمان دیکھ رہے ہیں کہ چلو اب مغرب کے بعد جا کے حضور سے ملاقات کر کے اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کراؤں گا, اور میری جو غربت ہے, غربت تنگدستی یہ میری ختم ہو, مجھے بھی کچھ پیسہ ملے, میں بھی کچھ اچھی زندگی گزار سکوں, تو حضور سے دعا کرا لوں گا. یہ 2